بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم 11ویں جماعت کی اسلامیت کر رہے ہیں، جس کا ہم نے لانگ کوسچن اسٹارٹ کیا تھا، حقوق العباد، یا اسی کا 4تھ پارٹ ہے استاد کے حقوق۔ باقی کے 3 پارٹ میں ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دوں گی، آپ وزٹ کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہید: دنیا میں جتنے بھی پیشہ ور ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پر محنت کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بڑھئی لکڑی پر، لوہار لوہے پر، جوہری ہیرے پر کام کرتا ہے، لیکن استاد اور معلم وہ واحد پیشہ ور ہیں جو انسان پر محنت کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو انسان کے اندر چھپے شعور کو بیدار کر کے اسے آدمی سے انسان بناتی ہے۔ شاگرد اور طالب علم کو کچھ فرائض سونپے گئے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے استاد سے معاملات کریں۔ قرآن و حدیث نے استاد کے مقام و مرتبے کو بہت بلند کر کے بیان کیا ہے۔ استاد کا مرتبہ قرآن کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیت ہے یہاں پر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، الرحمن علم القرآن۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سورہ علق کی آیت ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ ہے، وہی خدا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ استاد کا مرتبہ حدیث کی روشنی میں، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ استاد کے حقوق: مختصراً استاد کے حقوق حسب ذیل ہیں اور یہی طالب علموں کے فرائض ہیں۔ ادب و احترام: طالب علموں کو چاہیے کہ وہ علم سکھانے والوں کا ادب و احترام کریں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ سورۃ الحجرات میں صحابہ کرام کو آداب تلمذ سکھائے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اطاعت و خدمت گزاری: طالب علم کا فرض ہے کہ استاد کی ہر موقع پر اطاعت اور فرمانبرداری کرے، کسی بھی موقع پر استاد کی نافرمانی نہ کرے۔ خدا نہ خواستہ استاد کے دل سے نکلی آگ کہیں اسے تباہ و برباد نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا میں اس کا غلام ہوں۔ استاد کی اطاعت و خدمت گزاری شرف و سعادت کا ذریعہ ہے اور طالب علم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ عجز و انکساری: استاد کی مثال باپ کی سی ہوتی ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ استاد کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے، غرور و تکبر سے پرہیز کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کو استاد کے سامنے مردہ زمین کی طرح ہونا چاہیے، جس پر بارش پڑتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ گویا امام صاحب کی نظر میں استاد کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کے بغیر زمین بنجر اور ناکارہ ہے۔ محنت: طالب علم کو چاہیے کہ سلسلہ تعلیم میں خوب محنت سے کام لے تاکہ استاد جو اس پر اپنی تمام کاوشیں صرف کر رہا ہے وہ رنگ لا سکیں۔ علم مسلسل جدوجہد، محنت، لگن، جستجو، وقت اور خواہشات کی قربانی کا نام ہے۔ تحقیق و تصنیف، تالیف و تدریس صبر آزما کر کام ہے، ان کے لیے انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ ان سے بیزار نہ ہو بلکہ محنت کر کے اساتذہ کی دعائیں وصول کرے۔ اساتذہ سے مشاورت: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ شاگرد کو چاہیے کہ اپنی تعلیم اور دیگر زندگی کے معاملات میں اساتذہ سے مشورہ کرے اور استادوں کی رہنمائی کو ہی مشغلِ راہ سمجھے اور ان کی عملی تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ دعائے خیر: کیونکہ استاد کے اپنے شاگردوں پر بڑے احسانات ہوتے ہیں، اس لیے طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے محسن اساتذوں کے لیے ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر و مغفرت کرے۔ اسلاف کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جو شخص تم پر احسان کرے تو اس کو صلہ دو، ورنہ کم از کم اس کے لیے دعائے خیر ضرور کرو۔ یہاں پہ ہمارا استاد کے حقوق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔